إلهي لا فلاهي لا بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ اس حدیث شریف کے بارے میں کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تاکہ یہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ حدیث جو ہے وہ معتبر حدیثوں میں سے ہے. ایسے نہیں ہے کہ شیعہ اپنی اماموں کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے کسی ضعیف حدیث کا سہارا لے رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ہر روز ایک آدھ نکتہ میں عرض کرتا ہوں. آج بھی اسی حدیث کے بارے میں مطالبہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اس حدیث کو متواتر احادیث میں شمار کیا جاتا ہے. متواتر احادیث وہ ہیں جن کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ 8 سے 12 راوی اگر کسی حدیث کو نقل کریں تو وہ حدیث متواتر کہلاتی ہے. 8 راوی، 10 راوی یا 12 راوی جو حدیثوں کو نقل کرتے ہیں علم رجال میں، اگر کسی حدیث کو 8 سے 12 راوی، کچھ علماء کہتے ہیں 8 راوی نقل کریں تو متواتر ہے، کچھ کہتے ہیں 10 نقل کریں تو متواتر ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 12 شخص اگر کسی حدیث کو نقل کریں تو وہ حدیث متواتر کہلاتی ہے. متواتر حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس سے انسان کو یقین ہو جائے، یعنی نقلہ جماعت عن جماعت، ایک جماعت دوسری جماعت سے، یعنی کچھ لوگ کچھ دوسرے لوگوں سے اگر کسی حدیث کو نقل کریں جہاں یہ تصور نہ ہو، لا یتصور توافقہم علی الکذب، یہ خیال نہ ہو کہ یہ جھوٹ پر جمع ہو جائیں، یعنی اتنی لوگ نقل کریں کہ انسان یقین کر لے کہ یہ سچ ہے. اتنی لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے. مثلا فرض کریں چاند ہے ماہ رمضان کا یا کسی مہینے کا، ہر علاقے میں لوگوں نے دیکھا، تو اگر آپ کو مختلف شہروں سے مختلف علاقوں سے خبر آئے کہ جی فلاں شہر میں بھی چاند دیکھا گیا، فلاں شہر میں بھی چاند دیکھا گیا، فلاں جگہ بھی، تو کوئی آدمی کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ جی یہ جھوٹ ہے. اچھا چلو ایک شہر والے جھوٹ بولتے ہوں، دوسرے والے، تیسرے والے، چوتھے والے. تو حدیث متواتر ان حدیث کو کہا جاتا ہے کہ یا 8 سے 12 راوی جس کو نقل کریں، یا
نقلہ جماعت عن جماعت لا یتصور توافقہم علی الکذب، کہ انسان اس سے یقین حاصل کرے۔ نتیجہ اس کا کیا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ کچھ یہ سنی علماء ہمارے فرماتے ہیں کہ حدیث متواتر اگر آپ تک پہنچ جائے تو اس کا انکار کفر ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے پاس یہ حدیث پہنچ جائے کہ وہ حدیث متواتر ہو اور اس کے کچھ احکامات ہوں، کچھ لوگوں کو ماننا ہو یا کچھ لوگوں کا انکار کرنا ہو اس حدیث میں، تو کہتے ہیں رد ہو کفر، کوئی اس کو اگر نہ مانے تو کفر ہے۔ تو گویا حدیث ثقلین متواتر احادیثوں میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو جانتے ہوئے اس کو جب پتہ چلے کہ ایسی حدیث ہے، سنے، اس کے تواتر کا بھی اس کو پتہ چلے اور پھر بھی وہ اس کا انکار کرے تو اس کا انکار کفر کے مترادف۔ تو اگر کوئی شخص اس حدیث کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ یہ صحیح نہیں ہے، میں نے کافی سارے علماء نے لکھا ہے، اہل تسنن میں سے 222 علماء نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو جگہ دی۔ اہل سنت کے جو علماء ہیں ان کی کتابوں کی جو تحقیق کی ہے علماء نے، 222 کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، علماء کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث ثقلین کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، نقل کیا ہے۔ شیعہ علماء کے نزدیک تو یہ حدیث تقریباً مجمع علیہ ہے، کوئی ایسا شیعہ عالم نہیں ہے جس نے اس حدیث کو نقل نہ کیا۔ سنی علماء میں حتیٰ وہ علماء کہ جن میں سے 3-4 کے نام میں نے لکھ کے لائے ہیں، ابو علی جبائی، قاضی عبد الجبار معتزلی، ابن حجر مکی، فضل ابن روز بہان، عبد العزیز دہلوی اور ان جیسے کچھ اور علماء ہیں کہ جو معروف ہیں کہ ہمیشہ باطل کی حمایت کرتے ہیں اور حق میں تردید کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی اس حدیث کو مانا ہے، یعنی وہ علماء کہ جو ہمیشہ جن کا کام یہ ہے کہ باطل کو قبول کر لینا اور حق کے بارے میں تشکیک اور تردید کرنا، حتیٰ انہوں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو اس حدیث کی اہمیت یہ ہے، اور ہمارے شیعہ مذہب میں پہلی صدی میں 15 علماء ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، جن میں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، دوسری صدی میں 22 علماء ہیں جس میں بعد پھر بھی ائمہ موجود ہیں، تیسری میں 24 علماء ہیں، راوی ہیں، چوتھی میں 18 ہیں اور پانچویں میں 10 ہیں اور چھٹی میں 40 ہیں۔ صحابہ اور صحابیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس کی تعداد میں صحابہ اور صحابیات نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو یہ تو ہے اجمالاً اس حدیث کی سند کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ بھئی اتنی آپ اہمیت اس حدیث کو کیوں دے رہے ہیں، تو 222 سنی علماء نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، جبکہ ہم نے کیا کہا ہے متواتر حدیث وہ ہے جس کو 8 سے 12 بھی اگر ہمیں مل جاتے تو پھر بھی یہ کافی تھے، لیکن 222 سنی علماء ہیں اور ہمارے علماء میں ہمارے ائمہ علیہم السلام بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے، کہ جن میں سر فہرست مولا ہیں کہ جنہوں نے استدلال کیا ہے۔ جب آپ سے آپ کی امامت کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ ادلہ جو آپ نے بیان کی
ان میں ایک حدیث ثقلین تھی۔ اسی طرح امام مجتبیٰ سے جب پوچھا گیا تو جو انہوں نے ادلہ نقل کی اپنی امامت کے بارے میں، تو ان احادیث میں سے ایک حدیث ثقلین تھی۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت نے فرمائی کہاں ہے، اس جگہ نقل ہوئی ہے، کب نقل ہوئی ہے۔ کچھ علماء تو لکھتے ہیں کہ کئی دفعہ حضرت نے مختلف مقامات پر، لیکن 3 ایسے مقام ہیں کہ جن کا نام لیا گیا ہے۔ پہلا حجۃ الوداع، روز عرفہ، عرفہ کے مقام پر اس حدیث کو حضرت نے بیان فرمایا۔ دوسرا غدیر، جہاں حدیث غدیر کو بیان فرمایا وہاں اس حدیث کو بھی بیان فرمایا۔ تیسرا، جب اپنی رحلت سے پہلے حضرت مریض ہوئے، تھوڑا سا 1 مہینہ پہلے یا 1-2 مہینے پہلے، تو اس وقت بھی وہ وصایا اور وہ چیزیں جو آپ نے فرمائیں ان میں حدیث ثقلین بھی موجود ہے۔ بعض لکھتے ہیں کہ تینوں مقام پر حضرت نے فرمایا ہے، عرفہ میں بھی فرمایا ہے، غدیر کے مقام پر بھی فرمایا ہے، اور آخری لحظات میں اہمیت کی بنا پر کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے نبی اس دنیا سے جب جا رہے ہیں تو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے قیامت تک کے لیے انتظام کر کے گئے اور فرما کے گئے کہ میرے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، میری اطرت، اہل بیت اور قرآن سے متمسک رہنا۔ اگر آپ قرآن سے اور میری اطرت سے تمسک رکھیں گے، فرمایا لن تضلوا بعدی ابدا، ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے میری اہل بیت کو اور قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر فرمایا کہ ما ان تمسکتم بہما، اگر تمسک نہ کیا ان سے آپ نے تو پھر سوائے گمراہی کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے یا مسلمانوں کی کہ وہ اس راستے کو انتخاب کریں جو حضرت دکھا کر گئے ہیں، یا لوگوں کے بنے بنائے راستے ان کو انتخاب کریں، تو اس کا نتیجہ پھر قیامت والا دن معلوم ہوگا۔ جیسا انتخاب ہوگا ویسی ہی جگہ ملے گی۔ صحیح انتخاب کریں گے تو صحیح جگہ ملے گی، اور اگر غلط انتخاب کریں گے تو غلط جگہ ملے گی۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات ہو۔ آج ہماری گفتگو جو ہے وہ اس حدیث ثقلین کی پہلی شخصیت کہ جو اس حدیث ثقلین کا مصداق ہیں ان کے بارے میں کچھ مطالب عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہیں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ حقیقت ہے کہ کثرت سے احادیث موجود ہیں نبی مکرم اسلام سے کہ اہل بیت کی محبت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی نجات کا سبب ہے۔ یعنی ایک نہیں، کئی مقامات پر حضرت نے فرمایا کہ تنہا ایک ہی چیز سبب ہے قبولی اعمال کا۔ آپ نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، حج کرتے رہیں، جو بھی اعمال کرتے رہیں، ان سارے اعمال کی قبولی کی شرط محبت اہل بیت۔ اگر محبت اہل بیت نہیں ہے پھر ان چیزوں میں سے کسی کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں پہنچ سکتا۔ شرط رکھی ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے، پیغمبر اسلام نے، کہ اہل بیت سے محبت، ولایت اہل بیت۔ اگر کوئی شخص ولایت کا منکر ہے تو ہمارے نزدیک اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کی حج قبول ہے،
نہ اس کا کوئی عمل قبول ہے۔ اگر محبت اہل بیت ہے تو یہ سارے اعمال قابل قبول ہیں، اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو کوئی عمل بھی انسان کا قبول نہیں ہے۔ فرمایا رسول خدا فرماتے ہیں من اللہ علیہ بمعرفت اہل بیتی و ولایتہم فقد جمع اللہ لہ الخیر کلہ۔ خداوند تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ من اللہ جس پر احسان کرے، کس چیز کا احسان کرے؟ بمعرفت اہل بیتی، ان کو معرفت اہل بیت خداوند تبارک و تعالی اگر کسی کو عنایت کر دے تو یوں سمجھیں کہ دنیا کی ساری اچھی چیزیں اس کے پاس جمع۔ اگر معرفت اہل بیت نہیں ہے تو پھر کوئی چیز بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت فرماتے ہیں رسول خدا حبی و حب اہل بیتی نافع فی سبعۃ مواطن، میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت 7 مقامات پر آپ کے کام آئے گی۔ میری محبت پیغمبر خدا کی اور اہل بیت کی محبت فرمایا نافع لہم فی سبعۃ مواطن، فرمایا وہ 7 مقام بھی آسان مقامات نہیں ہیں، سخت مقامات ہیں، مشکل مقامات ہیں، وہاں آپ کو فائدہ دے گی۔ عند الوفات، جب انسان مرتا ہے تو اس وقت سب سے پہلا سوال محبت اہل بیت ہے۔ اگر محبت اہل بیت آپ میں ہے تو آپ کی موت اگر محبت اہل بیت پر ہے تو وہ صحیح موت ہے آپ کی، لیکن اگر محبت اہل بیت پہ نہیں ہے تو پھر خدا جانے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو۔ دوسرا وفی القبر، کہتے ہیں قبر میں بھی جو چیزیں پوچھی جائیں گی ان میں کیا ہے؟ محبت اہل بیت ہے۔ محبت اہل بیت ہوگی تو پھر قبر آسان ہوگی، نہیں تو پھر آپ قبر کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ وہ انسان کے ساتھ کیا کرے گی۔ قبر، وحشت قبر جو ہے وہ تب ٹلے گی جب محبت اہل بیت ہوگی۔ عند النشور، جب قبر سے اٹھایا جائے گا پھر بھی محبت اہل بیت کام آئے گی۔ عند الکتاب و عند الحساب و عند المیزان، سپل صراط پر حساب و کتاب کے وقت جب آپ کا نامہ اعمال آپ کے سامنے رکھا جائے گا تو اس میں سب سے پہلے جو چیز آپ کے لیے مد نظر ہوگی وہ محبت اہل بیت ہے، بعد میں آپ کے کاموں کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو یہ ایک مسلم چیز ہے کہ جہاں محبت اہل بیت نہیں ہے تو اس کے سارے اعمال ناقص عمل ہیں۔ اگر محبت اہل بیت ہے تو پھر وہ اعمال انسان کے کام آئیں گے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ محبت اہل بیت ہو لیکن اعمال نہ ہو۔ کوئی آدمی یہ خیال نہ کرے کہ محبت اہل بیت ہو لیکن اعمال نہ ہوں۔ شرط کیا ہے؟ عمل بھی ہو اور محبت اہل بیت بھی ہو۔ بغیر عمل کے محبت اہل بیت بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک صحابی جابر جوفی وہ حضرت کی خدمت میں گیا، عرض کرتا ہے مولا آپ کے ماننے والے آپ کے شیعہ ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، نیک اعمال نہیں کرتے، لیکن آپ کی محبت کا اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم امام باقر کو ماننے والے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میرے شیعوں کو اور میرے محبین کو اور میرے ماننے والوں کو جا کر کہہ دو ہماری محبت آپ کے لیے تب فائدہ مند ہوگی جب اللہ کی اطاعت کرو گے۔ اگر خدا کی اطاعت تم نہیں کرو گے
تو پھر ہماری محبت کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں پہنچے گا۔ شرط یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت بھی ہو اور اعمال بھی ہوں۔ اللہ خالی محبت جو ہے، ظاہر ہے کہ اہل بیت بھی خدا کے تابع ہیں، اگر اللہ کے فرامین، اللہ کی اطاعت، اللہ کے احکام پر ہم عمل نہیں کریں گے تو وہ محبت جو ہے وہ اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا۔ حتیٰ بعض علماء لکھتے ہیں کہ ایک مومن اس دنیا سے چلا گیا، اس پر حج واجب تھی، اس نے حج نہیں کی تھی، محبت اہل بیت بھی رکھتا تھا۔ تو ہمارے ہاں روایات میں ہے کہ ہمارے ائمہ اگر کوئی مومن مر جائے تو اس کو ملنے کے لیے، اس کی ملاقات کے لیے قبر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ عنایت ہے اہل بیت کی ہم پر کہ اگر کوئی مومن، کوئی شیعہ مر جاتا ہے تو جب گئے تو وہ بیچارہ عذاب میں مبتلا تھا، اس کو روکا ہوا تھا منکر و نکیر نے، اس لیے کہ تم پہ حج واجب تھی، تم نے حج نہیں کی۔ تو اب جب اہل بیت علیہ السلام تشریف لے گئے، ظاہراً کہتے ہیں کہ خود پیغمبر اسلام بھی تو دیکھا کہ اب اس کی مشکل کیسے حل ہو، باقی مسائل ٹھیک تھے، حج واجب تھی، حج نہیں کی۔ جیسے عام لوگ کہتے ہیں کہ جی وقت نہیں ملا، جی نوکری سے چھٹی نہیں ملی، جی فلاں نہیں ہوا، جی یہ نہیں ہوا، چلے جائیں گے تو مہینے کی تنخواہ کاٹ دی گئی، حج کا خرچہ جو ہے وہ تھوڑا ہے، مہینے کی تنخواہ زیادہ ہے، تو وہ اس کو کیسے ہم چھوڑیں، کاروبار کو کیسے چھوڑیں، وہ یہ کیسے کریں، جیسے بہانے دنیا میں ہم بناتے رہتے ہیں۔ تو سفارش کی ائمہ نے، حضرت نے سفارش کی، لیکن امام عصر سے خواہش کی گئی کہ مولا آپ اس کی طرف سے، حضرت نے فرمایا کہ آپ جا کے اس مومن کی طرف سے حج کریں تاکہ اس کا دین ادا ہو جائے۔ تو وہ مولا تو قبول کر لیا مولا نے کہ میں جا کے حج کروں گا، اس کی چھٹکارا بھی ہو جائے گا، لیکن کب؟ حج تو ہر روز تو حج نہیں ہوتی، حج تو ہوتی ہے حج کے موسم میں، حج کے وقت میں حج ہوتی ہے۔ تو 1 سال انتظار کی اور اس کے بعد جا کر مولا نے حج کی تو اس کو چھٹکارا ملا، تو وہ سال بھی اس کا اسی طرح مشکلات میں گزرا۔ تو اگر فرض بھی کر لیں کہ ہمیں ہماری سفارش بھی ہو تو ظاہر ہے کہ اگر ہمارے اعمال نہیں ہوں گے، اعمال کی کمی بیشی ہوگی، تو کہتے ہیں قیامت جو ہے 50,000 سال پر مشتمل ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر اہل بیت سفارش بھی کریں گے مومنین کی تو پہلے تو ان کی کریں گے کہ جن کے اعمال ٹھیک ہے نسبتاً، تو ظاہر ہے کہ جس کا درجہ آخر میں ہے تو وہ آخر میں ملے گا۔ تو ہم میں ہے طاقت 50,000 سال قیامت کی انتظار کرنے کی، کر سکتے ہو؟ 50,000 سال انتظار کر سکتے ہو؟ اب کب سفارش ہوگی، کب تیری نوبت آئے گی، کب تیری باری آئے گی؟ تو یہ دنیا میں رہ کر جو ہمیں احکام ملے ہیں جن کو ہم نے انجام دینا ہے بہت مختصر ہے، اگر تھوڑی سی دقت کی جائے تو کوئی اتنی لمبے چوڑے مسائل نہیں ہیں کہ جن کو انسان پورا نہ کر سکے۔ آپ ان ممالک میں رہتے ہیں، ان حکومتوں کے ہر قانون کی پابندی کرنے کے لیے آپ تیار ہیں، آپ میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، چھوٹے سے چھوٹا قانون، بڑے سے بڑا قانون، ایک ڈرائیونگ بھی کر رہے ہیں نا، تو بیلٹ مانگنا ہے گاڑی میں بیٹھ کر تو کہتے ہیں یار اس کو ابھی جرمانہ کر دیں گے، چھوٹا سا کام ہے نا۔ تو اگر ہم حکومتوں کی کہ ہر قانون کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم سے ہو سکتا ہے، تو خدا کے لیے 3 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہم، سال میں 1 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتے ہم، اگر گورنمنٹ آپ سے یہاں ٹیکس مانگتی ہے تو نہیں دیتے آپ، اگر اسلام کہتا ہے کہ جو کچھ کمایا سارا سال کھاؤ، جو بچ جائے اس کا 5واں حصہ خمس ہے، تو یہ تیرے لیے مشکل ہے۔ اگر گورنمنٹ ٹیکس کاٹ لے تو وہ تو تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے، فوری دینے کے لیے تیار ہیں، وقت پہ دینے کے لیے تیار ہیں کہ کہیں جرمانہ نہ ہو جائے، کہیں ٹیکس ڈبل نہ ہو جائے۔ بھئی یہاں اگر ٹیکس ڈبل ہو سکتا ہے تو خدا کے احکام کی پابندی نہیں کرو گے تو وہاں بھی تو پھر یہ مصیبتیں آ سکتی ہیں نا، یہ مشکلات
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان چاہے تو ہر چیز کی پابندی کر سکتا ہے، لیکن اگر نہ چاہے تو پھر احکام خدا کو بھی انسان چھوڑ دیتا ہے۔ لذا ہمیں چاہیے کہ ہم انسان ہیں، خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ البتہ میں انشاءاللہ ایک دن خمس پہ پوری گفتگو کروں گا، مفصل احادیث و روایات اور مسائل پر بھی، لیکن خدا نے جو مال انسان کو دیا ہے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تم یہ مت سمجھو کہ جو مال تمہیں ملا یہ سارا تیرا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، جو تیرے پاس مال ہے اس میں محرومین کا بھی حق ہے، سائل کا بھی حق ہے۔ یہ جو خمس ہے، زکوٰۃ ہے، مالیات ہیں، اتنی زیادہ نہیں ہے کہ انسان کو بالاخرہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی بیوی کا حق کھا گئے اور آج تک آپ روتے بھی ہیں، گریہ بھی کرتے ہیں اور حق بھی یہی ہے، تو وہ کھا جائیں تو برا ہے، اگر ہم کھا جائیں تو پھر اچھا ہے۔ ہاں، اگر خود ہم کھا جائیں تو وہ تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے تو پھر سارے ہم خاموش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں چلیے، اگر کوئی اور کھا جائے تو پھر ہمیں وہ ان کا کھا جانا بھی برا تھا، اور ہمارا بھی اگر حق کھا جائیں۔ خمس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ سام امام ہے، ایک حصہ سام سادات ہے۔ تو سام سادات کون ہیں؟ اولاد زہرا، بی بی کے بچے ہیں۔ سادات اگر ان کا حق آپ کھا جائیں گے تو وہ کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے بی بی کا حق کھا لیا ہے نا، بی بی انہوں نے ہی فرمایا ہے نا کہ یہ ہے۔ اسی طرح سام امام، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ خدا نے ہم کو بہت لطف و کرم کیا ہے، عنایت فرمائی ہے، ہم اہل بیت سے متمسک ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، وہ ہر جگہ ہماری مدد کر سکتے ہیں اور ہماری مدد کرتے بھی ہیں۔ آج بھی امام زمانہ ہماری مدد کر رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان کے فرامین پر عمل کریں، ان احکام پر عمل کریں جو انہوں نے فرمائے ہیں، تو تب یہ محبت اہل بیت اور یہ جو چیزیں حضرت نے فرمایا حبی و حب اہل بیتی نافع، میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت 7 مقامات پر نافع ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ 7 مقام مشکل مقام ہے۔ قبر مشکل ہے، نشر مشکل ہے، قیامت مشکل ہے، حساب و کتاب مشکل ہے۔ پتہ ہے قیامت والے دن جب حساب و کتاب ہوگا، وہ حساب و کتاب اس دنیا جیسا نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے آپ کی کتاب کھول کے رکھ دی جائے گی تو انسان جب نگاہ کرتا ہے اس کتاب کی طرف دیکھے گا، وہ چیزیں جو مجھے بھول گئی ہیں، میں تو ذہن میں بھی نہیں ہے میں نے یہ کام کیے تھے، دیکھ کر کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کیا ہو گیا اس نے تو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی لکھ ڈالی۔ کسی مسلمان کی غیبت کی تھی بھائی مومن کی، وہ بھی اس میں آ گئی ہے۔ کسی کا گلہ کیا تھا وہ بھی اس میں آ گیا ہے۔ میرے دروازے پہ فقیر آیا تھا، ایک مومن آیا تھا، اس کا کام کر سکتا تھا نہیں کیا، وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ کسی کا حق کھایا تھا وہ بھی اسی میں لکھا ہوا ہے۔ کسی کو گالیاں دی تھی وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ کسی کو تکلیف پہنچائی تھی وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ نماز نہیں پڑھی تھی وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو ہر چیز اس میں موجود ہے۔ پھر انسان یہ کہے گا افسوس خدایا ہمیں واپس پلٹا، کاش میں جا کر دوبارہ اپنے اعمال کو دیکھوں، لیکن وہ وقت گزر چکا ہوگا۔ اب اس وقت پھر سوائے پشیمانی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو عزیزو بزرگو،
ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس دنیا میں خدا نے ہمیں بھیجا ہے، ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں اہل بیت جیسی شخصیات عنایت فرمائی ہیں، لیکن جو ذمہ داری ہم پر آتی ہے ہم اس کو بھی دیکھیں کہ ہم اس کو پورا کر رہے ہیں یا پورا نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داریاں جو ہمارے دوش پر ہیں اس کو کہاں تک ہم نے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے جوان، ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہماری آنے والی نسلیں، آیا جس طرح ہم اہمیت دے رہے ہیں، اچھا جی میرا بچہ جو ہے وہ دنیاوی امور میں ڈاکٹر بننا ہے تو اسپیشلسٹ بنے، متخصص بن جائے، انجینئر بننا ہے تو کس درجے پہ پہنچے، اگر پائلٹ بننا ہے تو وہ کس درجے کا بنے، اگر فلاں پڑھنا ہے، پیسہ خرچ کرتے ہیں صبح و شام ہے بچے کی تربیت تو کتنی اس کو قرآن پڑھاتے ہو، کتنی اس کو احکام سکھاتے ہو، مائیں کتنی اس کی تربیت کرتی ہیں، 12 اماموں کے نام آتے ہیں بچوں کو، پتہ ہے ہمارے امام کتنے ہیں، کئی سارے ایسے جب پوچھو تو یا پہلے 2-3 اماموں کے نام آتے ہیں، پھر آگے جا کے کبھی 5ویں کو چھٹے کو 5واں، چوتھے کو تیسرے کو چوتھا، تو دنیاوی امور کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے جس نے اس دنیا میں رہ جانا ہے، جس کو ساتھ لے کے آپ نہیں جائیں گے، وہاں کبھی آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرا بیٹا انجینئر بنا تھا یا نہیں بنا تھا، ڈاکٹر بنا تھا یا نہیں بنا تھا، بننا چاہیے، یہ علوم بھی آنے چاہیے، آج کی ضرورت ہے دنیا کی، لیکن یہ تیرے حساب کتاب میں نہیں ہے کہ وہاں قیامت والے دن یہ پوچھا جائے کہ جو حساب کتاب ہے وہ یہ ہے کہ تیرے بچے کو قرآن آتا تھا، تیرے بچے کو نماز آتی تھی، تم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھائی، احکام سکھائے، ائمہ کے بارے میں بتایا، خدا کے بارے میں بتایا، توحید کے بارے میں بتایا، امامت کے بارے میں بتایا، قیامت کے بارے میں بتایا، کم از کم یہ موٹی موٹی چیزیں یہ چیزیں ہیں کہ جو کام آئیں گی۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ والد کی ذمہ داری ہے، والدہ کی ذمہ داری ہے، ماؤں کی ذمہ داری ہے، جہاں باقی تعلیم دنیا کے 4 پیسے کمانے کے لیے ہم شب و روز، ماں بھی زحمت باپ بھی زحمت میں، تکلیف میں، خود کم کھاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ پیسہ دے تو بچہ اچھے سکول میں پڑھ لے، چلو ہم کپڑے مہنگے نہیں پہنیں گے، سستے پہن لیں گے، چھوٹے گھر میں رہ جائیں گے، تھوڑا خرچہ کر لیں گے، لیکن میرا بچہ جو ہے وہ ایسے سکول میں جائے، اے لیول او لیول نمینہ کیا بلا، یہ چکروں میں، تو یہ غلط نہیں ہے، یہ صحیح ہے، ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کم از کم 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ تو بچے کو دو نا دین کی تعلیم کے لیے، احکام کے لیے دو، تاکہ اس کو یہ پتہ چلے کہ میں کون ہوں، میں مسلمان ہوں، تو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اگر مسلمانوں میں میرا مذہب شیعہ ہے تو شیعہ کہتے کسے ہیں؟ شیعہ کے احکام کیا ہیں؟ تو تب ہے کہ ہم یہ جو کچھ احکام ہیں یقیناً ہماری مدد کریں گے، اہل بیت یقیناً ہماری مدد کو پہنچیں گے، یہ ان کا وعدہ ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بارے میں معروف ہے کہ ہمارے ائمہ میں مہربان ترین امام ہیں، رؤوف ترین امام ہیں، جو امام رضا کے دروازے پہ جائے خالی واپس نہیں پلٹاتے ہیں، ہمیشہ جو بھی گیا ہے کچھ لے کے آیا ہے ادھر سے، اور یہ میرا اپنا ذاتی بھی تجربہ ہے کہ امام کے دروازے پہ جو گیا ہے تو امام نے کبھی اس کو خالی نہیں پلٹایا۔ تو وہ چیزیں جس کا وعدہ امام نے کیا ہے، ایک یہ ہے کہ تیرے مرنے کے بعد میں تجھے ملنے آؤں گا،
ہمارے قوم کے بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے والد جنہوں نے قوم حوضہ علمیہ قم کی بنیاد رکھی تھی، آیت اللہ حائری بزرگ، ان کے بیٹے شیخ مرتضیٰ حائری خود بھی مجتہد تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ تو ان کی روش یہ تھی، حتیٰ انقلاب سے پہلے ایران میں، وہ ایران میں جمعرات جمعہ حوضہ علمیہ میں چھٹی ہوتی تھی، تو ان کے بارے میں یہ تھا جب بھی ان کو وقت ملتا تھا، رہتے قم میں تھے تو وقت ملا گھر سے سیدھے جاتے تھے بس کے اڈے پر، بس پہ سوار ہوتے، مشہد مقدس میں اترتے، سیدھے حرم جاتے، نہ ہوٹل میں جاتے تھے نہ کسی کے گھر میں جاتے تھے، سیدھے حرم مولا کی زیارت کی، پھر دوبارہ بس کے اڈے پر پھر سوار ہوئے قم، جب بھی وقت ملتا تھا ان کو۔ تو جب وہ اس دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، رحلت فرما گئے، تو ایک عالم دین کو خواب میں ملے، بتایا کہ میں جتنی مرتبہ اپنے مولا کی زیارت کو گیا اتنی مرتبہ مولا مجھے ملنے آیا، اتنی مرتبہ میں مشہد مقدس گیا ہوں اپنے مولا کی زیارت کے لیے، اتنی ہی مرتبہ امام رضا میری ملاقات کو آئے ہیں، وہاں ملاقات کے لیے امام رضا آئے ہیں، وہ بھی قبر میں آئے ہیں، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جہاں تک اترا انسان، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ ماں نہ باپ، کچھ بھی نہیں، مشکل وقت میں ہے، وہاں ہماری ملاقات کو آئے۔ تو ہمیں اگر خدا توفیق دے تو کیوں نہ ان کی زیارت کو جائے، ضرور آتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں ملنے آئے دیکھیں کہ میں نمازی نہیں تھا، میں روزہ نہیں رکھتا تھا، میں حج نہیں کرتا تھا، میں خمس نہیں دیتا تھا، ایسا کام نہ کریں کہ ہمارے آئمہ کو شرمندگی ہو ہم سے۔ امام صادق فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں، شیعتنا کون لنا زینا ولا تکون علینا شینا، ہمارے شیعہ ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ہمارے لیے زینت کا سبب بنے ہمارا شیعہ۔ یہ ہمیں نہ آ کر کہا جائے کہ تیرا شیعہ نماز نہیں پڑھتا، تیرا ماننے والا خدا کی عبادت نہیں کرتا، تیرا ماننے والا احکام خدا پر عمل نہیں کرتا۔ کوئی اتنی مشکل کام نہیں ہے، تھوڑا سا غور و فکر کرے نا آپ، اتنی مشکل احکام نہیں ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں، اور وہ بھی میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ خدا کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، خدا تو امتحان کرنا چاہتا ہے، ہمیں بلا رہا ہے، یار دیکھو میرا بندہ، میں نے تیرے ذمے ایک چھوٹا سا کام لگایا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ تو میرے پاس آیا کر، ہر روز میرے پاس آیا کر، اپنے پاس بلانے کے لیے، تو کتنی ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، ہماری مجالس، ہماری محافل، ہمارے تذکرے۔ میں نہیں کہتا، میں خود بھی آج میرا موضوع یہ تھا کہ میں مولا کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا تھا، ادھر وقت گزر گیا تو اس کو میں نے کل پہ چھوڑ دیا ہے۔ ائمہ کے فضائل پڑھیں، ائمہ کے مصائب پڑھیں، ان بزرگوں، ان شخصیات کا تعارف کرائیں، سب ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ہماری مجالس، ہماری محافل ایسی ہونی چاہیے جس میں خدا کا بھی ذکر ہو، جس میں احکام خدا کا بھی ذکر ہو، جس میں ہماری ذمہ داریوں کا بھی ذکر ہو۔ یہ تو بہانہ ہے نا مجالس، اس لیے کہ ہم اکٹھے ہوں، اہل بیت کا ذکر بہانہ ہے خدا تک پہنچنے کا، یہ وسیلہ ہے وہاں تک پہنچنے کا۔ یہ کوئی خدا نہ خواستہ ایسی محفل نہیں ہے کہ جو کسی اور مقصد کے لیے، یہ تو سب بہانہ ہے۔ ہماری مجالس ہیں ایسی، ہمارے خطباء ایسے ہیں، ہمارے ذاکرین ایسے ہیں، ہم میں بھی کمی ہے، ہمارے علماء میں بھی کمی ہے، میں قبول کرتا ہوں اپنی مشکلات کو بھی، ہمارے ذاکرین، خطباء، واعظین، علماء، سب کو چاہیے کہ ہم تقسیم کر لینا، 1 گھنٹہ تقریر کرنی ہے، 45 منٹ کرنی ہے، 10-15 منٹ فضائل پڑھو، 10-15 منٹ مسائل پڑھو، 10-15 منٹ احکام الہی بیان کرو۔ وہ ہمارے مولانا صاحبان جب ہم سے کہتے ہیں جی لوگ سنتے نہیں ہیں،
وہ سنتے نہیں ہیں تو بیان کرو گے تو سنیں گے نا. وہ سنتے تو تب ہے کہ جب آپ ہر روز بیان کرو گے. جب میں مولوی اس کو اپنا کاروبار سمجھوں گا, میں یہ کاروبار سمجھوں گا کہ اچھا میں ایسی باتیں کروں جہاں آپ لوگ خوش ہو جائیں, آپ کی خوشی تو میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے نا. آپ کو خوش کرنا, میں پاکستان سے چلا ہوں, اتنے سفر کر کے یہاں آیا ہوں, تو آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے. میں تو اہل بیت کو خوش کرنے کے لیے آیا ہوں, میں تو خدا کو خوش کرنے کے لیے آیا ہوں. مجھے آپ کی خوشی تو درکار نہیں ہے, خدا کی خوشی درکار ہے. خدا کیا چاہتے ہیں, اہل بیت کیا چاہتے ہیں, آل محمد کیا چاہتے ہیں, ان کی خوشی ہمارے لیے وہ خوشی ہے. ہم ان کے نقش قدم پر چلیں, جو کچھ وہ فرماتے ہیں ہم ان پر عمل کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں امام حسین علیہ السلام مدینے سے جب چلے ہیں, جب چلنے لگے نا, کئی لوگ حضرت کی خدمت میں آئے, آ کے کہتے ہیں مولا کیوں آپ جا رہے ہیں. مروان آیا, کہتا ہے مولا آپ بیعت کر لیں یزید کی. کیا یزید کی بیعت کر لیں. مولا فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون, السلام علی ھذا الاسلام. کہتے حسین یزید کی بیعت کر لے, اس لیے کہ حسین محفوظ رہ جائے, اس لیے بیعت کر لینا کہ حسین محفوظ رہ جائے, حسین کو امان مل جائے. جناب عبداللہ حضرت زینب کے شوہر وہ سمجھ نہ سکے کہ حسین کا مقصد کیا ہے, تو آئے مولا کی خدمت میں, کہا مولا کیوں جا رہے. حضرت نے فرمایا کہ میرا یہاں رہنا مشکل ہے, یہ مجھے رہنے نہیں دیں گے. تو ولید کے پاس گئے, اس سے گفتگو کی, بات کی, اور آئے کہتے ہیں حسین مولا میں تمہارے لیے امان نامہ لے کے آیا ہوں. فرماتے ہیں عبداللہ مجھے اس امان نامے کی ضرورت نہیں, مجھے تو نانے کے دین کو بچانا ہے, مجھے تو نماز کو بچانا ہے, مجھے تو روزے کو بچانا ہے, مجھے تو اس دین کی حفاظت کرتی. جناب حنفیہ خدمت میں آئے کہ بھائی, کہتے ہیں بھائی کیوں جا رہے ہو. ساری تفصیل بتائی. جابر بن عبداللہ انصاری جیسا شخص, اتنی بڑی شخصیت جو صحابی رسول تھا, وہ مولا کی خدمت میں آیا. کہتا ہے مولا کیوں جا رہے ہو, یزید کی بیعت کر لو, یہ یزید بھی چلا جائے گا. فرماتے ہیں جابر تجھے پیغمبر سے ملا دوں. خود پوچھ لو, میرے نانا سے پوچھ لو, میرے نانا سے خود پوچھ لو, اگر میرے نانا کہہ دے بیعت کر لو تو کر لو. کہا جابر میری دو انگلیوں کے درمیان ذرا دیکھو. جابر نے دیکھا رسول خدا ہے, امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے, بی بی فاطمہ ہے. آپ پیغمبر فرماتے ہیں جابر تو کہتا ہے حسین کو یزید کی بیعت کر لے. تو حضرت نے یزید کا مقام بھی دکھایا جابر کو, اور حسین کا مقام بھی دکھایا. حسین نے مدینہ اس لیے چھوڑا تھا, اس لیے نہیں چھوڑا تھا, حسین کو حکومت کی ضرورت تھی. کب اہل بیت نے حکومت کی ہے, کب حکومت میں مولا علی فرماتے تھے یہ حکومت جو ہے میری جوتی جتنا بھی اس کی قیمت نہیں ہے. کب حکومت مانگی تھی حسین نے یزید سے. ابھی تو حسین کو یہ پتہ بھی نہیں تھا میرے مولا کو کہ معاویہ جہنم میں واصل ہو چکا ہے, ابھی تو یہ خبر بھی نہیں پہنچی تھی. پہلے اس نے بیعت مانگ لی, صرف مقصد یہ تھا کہ اپنے نانے کا لایا ہوا دین وہ بچ جائے. میں آئندہ مجالس میں عرض کروں گا کہ یزید تھا کون,
اس کے کارنامے کیا تھے؟ حسین نے کیوں؟ جناب حنفیہ کو فرماتے ہیں لم اخرج عاشرا ولا بطرا بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد. میں اس لیے نہیں جا رہا بےہودہ اور فضول کاموں کے لیے نہیں، بلکہ میں اپنے نانے کے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں. فرمایا ان کان الدین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی. اگر میرے نانے کا دین میری شہادت کے بغیر میسر نہیں ہے تو آؤ تلواروں تیروں حسین کی جان تیار. اگر میرے نانے کے دین کو میرے خون کی ضرورت ہے، حسین کے خون کی ضرورت ہے، تو آؤ میرا یہ بدن تیار ہے. حسین تو اس لیے مدینے سے نہیں نکلے تھے، پھر اکیلے بھی نہیں نکلے، بچوں کے ساتھ، پھر بڑے بچے بھی نہیں، علی اصغر بھی ساتھ تھا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ تھے. حسین تو عورتیں مستورات بھی ساتھ تھی، زینب ساتھ تھی، ام کلثوم ساتھ تھی، رباب ساتھ تھی، مستورات کو بھی لے کر نکلے تھے. تو حسین تو دین کو بچانے کے لیے گئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارا راستہ میرے مولا نے جو طے کیا اور منزلیں طے کی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ راستے میں جو جو لوگ ملے اور حسین کے دروازے پر آئے، بڑی بڑی ماؤں نے اپنے ان بیٹوں کو بھی قربان کیا جن کی تازہ شادی ہوئی تھی. اس راستے پہ جب میرے مولا جا رہے تھے نا، ایک مکان پہ ٹھہرے تو دیکھا ایک چھوٹا سا قافلہ ہے 3 آدمیوں کا، ایک بوڑھی عورت ہے، ایک جوان ہے، ایک اس کی بیوی ہے، ابھی شادی کر کے آ رہے تھے. جب مولا کا قافلہ رکا تو اس بوڑھی عورت نے بیٹے سے کہا کہ جا کے دیکھو یہ کون ہے جو آئے ہیں. وہاب آیا، دیکھا، آ کے کہتا ہے اماں یہ فاطمہ کا بیٹا، فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، رسول کا نواسا ہے، ان کے اہل بیت ہے. بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں یہاں آئے ہیں اس گرمی کے عالم میں، اس ریگستان میں؟ جب پوچھا گیا تو پتا چلا کہ حسین مدینہ کو چھوڑ چکے ہیں. مسلمانوں نے حسین کو مدینے میں رہنے نہیں دیا. یہ قافلہ شریک ہو گیا. اس بوڑھی ماں نے بیٹے سے کہا کہ اب ہم اس قافلے میں شریک ہو گئے، ہم نے اپنے گھر نہیں جانا، ہم نے حسین کے ساتھ جانا ہے. جب کربلا میں پہنچے ہیں، عاشور کا دن آیا ہے، تو بیٹے سے ماں نے کہا ہے بیٹا ٹھیک ہے تیری شادی تازہ ہوئی ہے، وہاں تو جوان ہے، تو تازہ شادی کر کے آیا ہے، لیکن حسین پہ قربان ہو جا قبل اس کے کہ حسین کا کوئی بچہ قربان ہو، قبل اس کے کہ حسین کا کوئی بچہ قربان ہو، اہل بیت کا کوئی جوان قربان ہو. اب تو نے قربانی دے دی ہے. اگر تو چاہتا ہے میں اپنا دودھ بخشوں تو حسین پہ قربانی دینی ہے. وہاب گئے مولا کی خدمت میں اجازت کے لیے. میرے مولا فرماتے ہیں وہاب تیری تو ابھی تازہ شادی ہوئی ہے، تیری بیوی جوان ہے، ابھی تو گھر تک نہیں پہنچا، ابھی تو گھر تک نہیں پہنچا، میں کیسے تمہیں اجازت دوں؟ کہتا ہے مولا مجھے ماں نے بھیجا ہے، میری ماں نے کہا ہے مولا پہ قربان ہے. جب مولا سے اجازت لی میدان کی طرف گیا، جنگ کی، زخمی ہوا، زخمی ہو کے پھر واپس آیا خیمے میں. کہتا ہے اماں اب تو راضی ہو گئی، اب تو راضی ہو گئی، میں زخمی ہو کے آیا ہوں. وہاب کی ماں کہتی ہے بیٹا میں نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو واپس آئے، میں نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو پھر واپس آئے، بیٹا جلدی جاؤ. بیوی آگے بڑھی. جب بیوی سے گفتگو کرنے لگا تو ماں نے کہا
عورتوں کی باتیں مت سنو، جاؤ آپ جاؤ میدان میں۔ بیوی کہتی ہے میں وہاب کو روک نہیں رہی، وہاب سے کہتی ہے وہاب میں قبول کر رہی ہوں، تم جاؤ حسین پہ قربان ہو جاؤ، تو بحث میں جائے گا، میری بحث کی ضمانت کون دے گا؟ میری بحث کی ضمانت کون دے گا؟ تو شہید ہو جائے گا، سیدھا بحث میں جائے گا، میرا ضامن کون ہے؟ وہ اپنے بیوی کا ہاتھ پکڑا، حسین کے پاس آیا، میرے مولا سے کہتا ہے کہ یہ کہتی ہے میری ضمانت کون دے گا؟ میرے مولا کہتے ہیں وہ اب تو جا، میں اس کا ضامن ہوں، کہتے تیری جنت کی ضمانت حسین دے گا، تیری جنت کا ضامن میں حسین ہوں۔ اللہ اللہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا خدایا بحق زہرا و ابیہا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما۔ خدایا تمام مومنین کی مشکلات کو حل فرما، تمام مومنین کو جمیع بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما۔ خدایا گزشتہ سالوں میں وہ لوگ جس مجلس میں آتے تھے اس دنیا سے چلے گئے، ان کی مغفرت فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، ان کو اہل بیت کے ساتھ محشور فرما، شفاعت اہل بیت عنایت فرما۔ خدایا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو مریض ہیں ان کو صحت اور شفا عنایت فرما۔ ہم سب کو سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ فرما، بحق محمد